میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃً و سلامًا علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام رمضان المبارک برکتیں بانٹتا ہوا، روحوں کی تسکین کرتا ہوا، اجالے تقسیم کرتا ہوا بڑی تیزی سے رخصت ہوا جا رہا ہے۔ میں اور آپ اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اپنے دامن پھیلائے ہوئے موجود ہیں۔ سحر کے مبارک لمحات نور بیزیاں کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، میری امت کو یہ علم ہو جائے کہ ماہ صیام ہے کیا، تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی ماہ صیام ہو۔ ابن جوزی نے لکھا کہ اگر قبر میں مرنے والے سے کہا جائے کہ تجھے ایک چیز کا اختیار دیتے ہیں اور وہ تجھے میسر ہوگی، اختیار آپ کا ہے، جو چاہو وہ تمہیں دے دیں، تو مرنے والا کہے گا کہ ایک دن رمضان المبارک کا نصیب کر دیا جائے۔ تو یہ مہینہ اپنے دامن میں بہت ساری برکتیں رکھے ہوئے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کی بدبختی پہ جو ماہ صیام کی برکتیں حاصل نہیں کر پاتے ارشاد فرمایا، جیسا کہ آپ نے علماء سے یہ حدیث سماعت کی ہے کہ منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، تو صحابہ نے کہا حضور آپ نے کس بات پر آمین ارشاد کیا؟ تو فرمایا کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ جس کو ماں باپ کی دولت نصیب ہے اور بالخصوص ان کا بڑھاپا نصیب ہو گیا تو وہ محروم رہ جائیں۔ اللہ جل شانہ نے ماں باپ کی صورت میں جو نعمت غیر مترقبہ عطا کی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی کوتاہی کا ارتکاب نہ کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں رکھی گئی ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں رکھی گئی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں ایک دن ماں سے عرض کیا کہ امی میں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ اپنے حق تو مجھے معاف کر دے اور میں
اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں بطیب خاطر اپنے حق معاف کیے۔ 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چلے کیے، ریاستیں کی۔ ایک دن بستام کے قریب سے گزر رہا تھا کہ دل میں خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ رات کا ایک پہر بیت چکا تھا، دروازے پہ دستک دینے لگا تو اس خیال نے ہاتھ روک دیا کہ ساری زندگی ماں باپ کی خدمت تو کی نہیں، اور اب تیرے لیے ماں رات کو سردی میں اٹھے گی اور دروازہ کھولے گی، خدمت نہیں کی تو تکلیف بھی کیوں دیتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں اس خیال سے دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا۔ اندر سے جو نالی آتی تھی، جب سحری کا وقت ہوا تو اس نالی سے پانی آیا تو میں سمجھ گیا کہ میری ماں بیدار ہوئی ہے اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہے اور یہ وضو کا پانی ہے۔ تو میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ بایزید ٹھہرو، میں ابھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی پہچانتی ہوتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میری ماں دروازہ کھولا اور میری حالت پراگندہ تھی، بکھرے ہوئے بال اور لباس پھٹا ہوا، جنگلوں کی خاک چھانتے چھانتے 12 سال بیت گئے تھے، تو میری اس حالت کو میری ماں نے دیکھا اور یوں ہی ہاتھ پھیلا لیے اور کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں 12 سال کی ریاضتوں سے جو نہیں ملا تھا وہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا، اور میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ تو جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ خوش نصیب اپنے ماں باپ کی قدردانی کے ذریعے سے قربت الہی کا نور پاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، امام غزالی علیہ رحمہ اس پہ بات کی کہ ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، اور گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ماں باپ کی نافرمانی۔ جو ماں باپ کا بے ادب ہوگا، گستاخ ہوگا، آخرت میں تو سزا پائے گا ہی لیکن دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور وہ نیکی ماں باپ کی خدمت گزاری ہے، جو ماں باپ کا مؤدب ہے، ادب کرنے والا ہے، آخرت میں تو اس کو صلہ ملے گا ہی ملے گا، دنیا پر بھی وہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ پائے گا۔ نہیں تو نشانی لگا لیں ایسے شخص پر جو ماں باپ کا خدمت گزار ہے، آپ اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے، اور اس شخص پر بھی نشان لگا لیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ رسوائیوں سے بچ نہیں پائے گا۔ تو خوش نصیب لوگ ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی رضا حاصل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ تو جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکا تو کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ جبریل نے کہا تو آقا کریم نے اس پہ آمین کہا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جبریل امین نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، راغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ صیام رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ رحمتوں کی برستی ہوئی برکھا ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کے امڈنے کا موسم ہے۔ ایک نیکی نفل ہے تو فرض جتنا ثواب ہو جاتا ہے، اور اگر فرض ہے تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی ہر رات کو گناہ گاروں کو آتش دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کو انڈھیل دیتا ہے
اور موسلادھار بارش کی طرح اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، لیکن جو اس مہینے میں بھی محروم رہا، برستے موسم میں بھی جو اپنے آپ کو تر نہ کر سکا، تو بتائیے کہ پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ سیام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یہ کہا گیا تو فرمایا میں اس پہ آمین کہا۔ تیسری بات فرمایا کہ جبریل نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر! وہ بد نصیب شخص ہے جو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اور آپ کے ذکر پر درود نہیں پڑتا۔ فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے، البخیل کل البخیل، مکمل بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ درود حضور علیہ السلام کی قربت کا ذریعہ ہے، باطن کو اجالتا ہے، روحوں کو تازگی اور فرحت بخشتا ہے۔ جس نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کس قدر اللہ جل شانہ کی قربت پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب، میرے سب سے نیڑے وہ شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہو۔ تو یہ کوئی قیمت نہیں لگتی، کوئی وقت نہیں لگتا، تو ان پر درود پڑھنے سے روحوں کو تازگی ملتی ہے، قربت الہی کا نور نصیب ہوتا ہے، اندر کے پاپ دھلتے ہیں، من کی ستھرائی، عفت اور پاکیزگی کا سامان نصیب ہوتا ہے، اور انسان ایک صالح اور پاکیزہ سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ان تینوں چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو والدین بڑھاپے میں مل جائیں تو وہ ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت اللہ کی رضا جوئی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہی تیری جنت ہیں، یہی تیری دوزخ ہے۔ ان کی خدمت کر کے رضا جوئی کے ذریعے جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے جہنم کا ایندھن اپنے آپ کو بنایا جا سکتا ہے، بندے کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کی تکریم کرنے والا، آداب بجا لانے والا، دیکھو معاشرہ بھی اسے اچھا کہتا ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوتا ہے۔ خدمت تو اپنے ماں باپ کی کر رہا ہے، لیکن لوگوں سے بھی عزت پاتا ہے، داد وصول کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب ہوتا ہے تو معاشرہ بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اور میرے رب نے ماں باپ کی تکریم سکھاتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا۔ کلمہ تعفیف، ایسا جملہ جو ان کی تکلیف قلب کا سبب اور ذریعہ بنے، ان کی طبیعت پر گراں گزرے، وہ جملہ بھی ماں باپ کے لیے نہیں کہنا۔ اپنے بازوؤں کو سکیڑ دینا ہے۔ جب پرندہ اڑتا ہے تو بازوؤں کو پھیلاتا ہے، اور جب واپس گھونسلے میں آتا ہے تو بازوؤں کو سکیڑ دیتا ہے۔ تو ماں باپ کی حضور حاضر ہوتے ہوئے بازوؤں کو سکیڑنے کا حکم ہے۔ تم مفتی شہر ہو، تم علامۃ الدہر ہو، تم بہت بڑے افسر ہو، بہت بڑے بزنس مین ہو، تم بہت بڑے سیاستدان ہو، لیکن یہ سارے اعزازات جب تم جا رہے ہو تو ان کو ملحوظ رکھو، لیکن جب گھر واپس آؤ تو نہ افسر بن کے، نہ مفتی شہر بن کے، نہ بہت بڑے تاجر اور بزنس مین بن کے، بلکہ ایک فرما بردار بیٹے کی شکل میں آ کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ تو خوش نصیب لوگ ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا میری آپ کے نام نصیحت ہے۔ وہ شخص ہمیشہ ذلیل ہوا جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اور ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ ان کو ہر صورت راضی رکھو،
بعض لوگ کہتے ہیں جناب بس ان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ بہت سخت ہے. میاں جب سخت طبیعت ہے تو اسی کو تو برداشت کرنا ہے، اور جب بڑھاپے میں والدین چلے جاتے ہیں تو طبیعت میں کچھ تغیر بھی پیدا ہو جاتا ہے، بچپنا دوبارہ اور عود کر آتا ہے، ارذل العمر کے اندر وہی بچپنے والی کچھ عادات پلٹ آتی ہیں. تو ذرا تم دیکھو کہ ایک وقت تھا کہ تم بھی بچے تھے اور کس طرح ڈیل کیا ماں باپ نے تمہیں. تو زندگی بھر ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی تعظیم کو اپنے اوپر لازم کر لینا. اور دوسری بات، یہ جو مہینہ ہمیں ملتا ہے اور ہر سال نصیب ہوتا ہے، تو اس مہینے کی قدردانی کے ذریعے قربت الہی کی راہیں آسان کی جا سکتی ہیں. نہ یہ کہ پورا مہینہ گزر جائے اور ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہیں. روزے کو آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنا چاہیے. زبان پر قابو رکھیں، نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیں، اور اپنی خواہشات کو آوارہ نہ ہونے دیں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. جو بیہودہ کام اور برے اعمال ترک نہیں کرتا، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے کہ اللہ کوئی خوراک بچانا چاہتا ہے، بلکہ یہ تمہارے تقوی کے لیے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں کہ تم اتقاء کے نور سے مالا مال ہو جاؤ. اور تیسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ قلبی ربط اور تعلق کا رشتہ، اور وہ درود شریف سے مضبوط ہوتا ہے. درود شریف پڑھنے والے کا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ربط باطن مستحکم ہوتا ہے، اور قیامت کے دن آقا کریم کی قربت اس کو نصیب ہوگی. تو اس لیے میں یہ 3 باتیں ہی آج کی نشست میں آپ کے گوش گزار کی ہیں. دیکھیں، آپ اور میں بہت ساری باتیں سن لیں، لیکن اگر ہم عمل نہ کریں تو ان معلومات کو جمع کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. صحابہ 10 آیتیں سنتے تھے، اگلی 10 آیتیں حضور سے پھر پڑھتے تھے جب ان 10 پر عمل ہو چکا ہوتا. اور آج ہمارے ہاں عمل مفقود ہے. معلومات کا خزانہ ہم فراہم کرے گا، اور سامعین بھی ہجوم کر کے آ جائیں گے کہ وہاں بہت سرور نصیب ہوتا ہے، جبکہ یہ وعظ و تلقین، نصیحت، یہ سب کچھ عمل کے لیے ہوتی ہے. تو میں اور آپ اپنی زندگی کو عمل کا خوگر بنائیں، اور یہ ماہ صیام رمضان المبارک اللہ کا انعام ہے، تحفہ ہے. یہ آدھا بیت گیا اور یہ کل کی بات ہے. یہ ماہ صیام طلوع ہوا تھا اور آج نصف فاصلہ طے کر گیا. تو بقیہ 14 یا 15 دن جو باقی ہیں تو وہ بھی اسی طرح گزر جائیں گے. تو جب اتنی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم نہر کنارے پیاسے رہیں اور ہمارے من سیراب نہ ہو پائیں. تو اس مہینے کی برکتیں اللہ ہماری روحوں کو نصیب فرمائے، ہمارے باطن کو ستھرا کرے، خیالوں کو پاکیزگی اور سوچوں کو عفت نصیب فرمائے. انشاءاللہ تفصیلی درس تو فجر کے بعد آپ کے یہاں ہو رہا ہے، اور وہاں ہزاروں لوگ جمع ہوں گے. آپ بھی تشریف لائیے گا. مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، اور آپ نے 2 4 10 منٹ ان سے گفتگو کرنی ہے. لیکن میں یہاں آ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ بغیر اعلان کے یہاں اتنے لوگ جمع ہیں. یقیناً آپ کی یہ محبت ہے. اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا، اور اس کا اجر اللہ آپ کو دنیا آخرت میں نصیب فرمائے. اس دور میں جو کہ آزمائش اور ابتلاء کا دور ہے، لوگوں کو دین کے ساتھ محبت مثالی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ اور جزا مقسوم کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی